مکہ سے 6 میل پر ہیرا نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس میں ایک غار ہے جو غار ہیرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس حقیقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے اس کا انکشاف کرتے، اور جس معرفت کی آرزو تھی اس کی تلاش کرتے۔ وہاں نہ انسانوں کا شور و غل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا عالم ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غور و فکر میں مصروف رہتے اور جو کچھ روکھا سوکھا میسر ہوتا اسی پر قناعت کرتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں۔ فکر و خیال کی پنہائیوں میں غوطے لگاتے، ذہن و دماغ کی گہرائیوں سے پتہ پوچھتے، جو حق معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور جو باطل معلوم ہوتا اسے ذہن سے کھرچ دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے۔ سال پر سال گزرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ آئے دن غار ہیرا میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور دنوں رات وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی ختیجہ بہت ہی پیار و محبت سے پوچھتی، محمد خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ ابا جان آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے، پھر غار ہیرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلد ہی بیت گئے۔ آپ کے سبھی بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم کھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئیں۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ۔ زینب جوان ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ یہ بی بی ختیجہ کے بھتیجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئی تھی، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی ہونہار اور سعادت مند، لائق اور وفا کش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی ختیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی ختیجہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولیں، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے آثار بھی ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے حباسہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سعدہ ہے۔ وہ سلبہ کی بیٹی اور قبلہ تئی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی ختیجہ سے فرمایا کہ اب یہ میرا غلام نہیں؟ وہ بولی، ہاں کیوں نہیں چچا کے بیٹے، یہ تو آپ ہی کا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی شکل؟ وہ بولے وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا قربان جائیں اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی ساتھ رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا نہیں نہیں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا زید ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید نے کہا معاف کیجیے، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیا ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کٹتے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئے اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے کہا ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا جن کو چاہے لے لو۔ اس طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ نے علی کو، اور اسی وقت سے آپ علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔